وہ دونوں ہاتھوں سے بچوں کی طرح کھا رہا تھا اور سدرا بیگم نے پاس آ کر نفرت سے اس کے ہاتھ پہ پلیٹ چھینی اور ملازموں کو پکڑاتے اسے منہ ہاتھ دھونے کو بھیجا اور خود صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارے بھئی، یہ تو بالکل بچوں جیسا ہے، کب تک ایسا ہی چلتا رہے گا؟ سمر الوی نے ہلکے سے ہنس کر کہا، مگر سدرا بیگم کی آنکھوں میں غصہ جھلک رہا تھا۔ سدرا بیگم، اب تم نے واقعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی شادی کرنی ہے؟ سمر الوی نے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، میں تو کہتی ہوں جتنی بچت کر سکتی ہوں اتنی بچت کریں، اور اب اس کی بیوی جو آئے گی وہ ہم کسی غریب گھرانے سے لائیں گے تاکہ وہ بھی یہاں کی نوکرانی بن کر رہے اور ہمیں مزید نوکرانیاں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ہاں، یہ سب کچھ تو بس اسی لیے ہے نا کہ گھر کا کام چلتا رہے بغیر کسی اضافی خرچ کے؟ سمر الوی نے چھپک کر پوچھا تو سدرا بیگم نے سر ہلا دیا۔ اور اس کے لیے تو خاص طور پر نہیں، اس پاگل کے ساتھ کون گزارا کرے گا؟ اب اس کے لیے میں کوئی ملازم رکھنے کی بھی سوچ نہیں سکتی۔ اس کی بیوی کا انتظام کر رہی ہوں جو کہ فری میں اس کی خدمات کرتی رہے گی، ہمارا بھی فائدہ اور اس کی بھی خدمات ہوتی رہیں گی۔ سدرا بیگم نے تنفر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ویسے تمہاری سوچ تو کافی اچھی ہے، اور ہاں کوئی دبو قسم کی لڑکی لے کر آؤ جو تمہارے قابو میں بھی آ سکے اور تم آرام سے سارے کام کروا سکو۔ سمر الوی نے کہا، ارے آپ فکر ہی نہ کریں، میں نے جس سے بات کی ہے نا اس نے مجھے ایسا رشتہ بتایا ہے کہ اس لڑکی کے آگے پیچھے ہی کوئی نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ وہ اپنے ماموں کے ہاں پرورش پائی ہے اور مامی کو وہ ذرا پسند نہیں ہے، وہ تو اس سے جان چھڑوانا چاہتی ہے کسی طرح۔ تو پھر کیا، وہ لڑکی تو بالکل پرفیکٹ ہے اس کے لیے، مگر کیا یقین ہے کہ وہ یہ سب برداشت کر لے گی؟ سمر الوی نے تھوڑا سنجیدہ ہو کر پوچھا تو سدرا بیگم نے فخر سے مسکرا دیا، ایک تو بس میں نے اسی کو اس پاگل کے پلے باندھنے کا سوچ لیا کیونکہ وہ پوچھنے والا نہیں ہوگا اور ہم آرام سے اس پر ستم اٹھاتے رہیں گے، اور وہ کہیں جانے کی بھی کوشش نہیں کرے گی اس ڈر سے کہ وہ کہاں جائے گی وہاں سے۔ میں نے تو ساری جانچ پڑتال کر لی ہے، اب بس جلد ہی وہ اس گھر کی بہو بن کر آ جائے گی۔ سدرا بیگم بولتی جا رہی تھی اور سمر اس محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری یہ پلاننگ تو واقعی کمال کی ہے سدرا، کوئی فائدہ اٹھانا نہ چھوڑا تم نے۔ سمر الوی نے تعریف کی، مگر سدرا بیگم کی آنکھوں میں ایک شرارت جھلک رہی تھی۔ سدرا بیگم، تمہارے دماغ کا مقابلہ تو شیطان بھی نہیں کر سکتا، سمر الوی نے کہا تو وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگی۔ توبہ ہے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی مثال نہیں ملی تھی؟ حد ہوتی ہے، شیطان سے ہی ملا دیا مجھے۔ ارے شیطان کی بیوی ہو تو شیطان سے ہی ملاؤں گا نا، سمر الوی نے اس کی ٹھوڑی سے پکڑتے ہوئے کہا تو اس بار وہ ہنس پڑی۔ توبہ ہے، خود کو ہی شیطان بول رہے ہو اب، سدرا بیگم نے کہا تو وہ کندھے اچکا کر ہنس دیا۔ کچھ فاصلے پہ کھڑا ایک موجود سنجیدگی سے ان کی ساری گفتگو سنتا دل ہی دل میں سوچ چکا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ آج سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی کیونکہ آج ماموں کا بیٹا 4 سال بعد اپنی پڑھائی مکمل کیے پاکستان واپس آیا تھا۔ ممانی کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، آج تو پورا گھر جگمگا رہا تھا۔ زید کی واپسی نے سب کو پاگل کر دیا تھا۔ سرینا بیگم نے خوشی سے پاگل ہوئی تھی جبکہ رضوی صاحب مسکراتے سب کام نپٹا رہے تھے۔ سارا کا گھر چمکا ڈالا تھا کہ رضوی منزل کا منظر تھا جہاں رضوی صاحب اپنی بیوی زرینہ بیگم اور اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا زید رضوی جو آج 4 سال بعد اپنی پڑھائی مکمل کیے واپس پاکستان آ رہا تھا، 26 سالہ نکوش کا حامل تھا۔ اس سے چھوٹی بیٹی زرین رضوی جو 24 سال گریجویشن کمپلیٹ کر چکی تھی، اس سے چھوٹا 22 سالہ عمر رضوی، اور سب سے چھوٹی امینہ رضوی، وہ 19 سالہ تھی۔ ان سب کے علاوہ اس گھر میں ایک اور بھی لڑکی رہتی کہ وہ تھی رضوی صاحب کی مرحومہ بہن کی اکلوتی بیٹی ایمل افتخار۔ ایمل کے والدین اس کے بچپن میں ہی ایک حادثے میں انتقال کر گئے تو وہ تب سے ماموں کے گھر ہی رہتی تھی کیونکہ ددیال والوں نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ماموں تو اس سے بہت پیار کرتے تھے مگر ممانی کا رویہ لیا دیا صحیح تھا۔ 21 سالہ ایمل خوبصورتی کی مثال تھی۔ ممانی کو تو کبھی کبھی اس کی خوبصورتی سے حسد ہوتا تھا، وہ اپنی ماں کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ اس کی پڑھائی کا خرچہ بھی اس کے ماموں ہی اٹھاتے تھے جو ممانی کو ایک آنکھ بھی نہیں باندھا تھا۔ وہ نہ جانے کیسے اسے اس گھر میں برداشت کرتی تھی۔ ان کے بچوں میں زرین رضوی بالکل ماں پر گئی تھی، اس کا بھی ایمل کے ساتھ وہی رویہ تھا، مگر امینہ بالکل اپنے باپ پر گئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ رحم دل تھی، اکثر وہ ایمل کے ساتھ اپنی چیزیں بھی شیئر کر لیتی تھی، جبکہ ان کے دونوں بیٹے نارمل تھے، نہ وہ زیادہ غصہ کرتے نہ وہ زیادہ پرواہ کرتے تھے۔
وہ اکثر گھر کے سارے کام بھی کروا دیتی تھی کہ کہیں ممانی اسے اس بات پر کوئی تانا نہ دے مارے۔ بالآخر ان کا بیٹا زید رضوی منزل پہنچ چکا تھا۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھے جب ایمل کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اس نے چائے بنائی اور سب کو سرو کرنے کی نیت سے ڈائننگ ہال میں آئی۔ ایمل، چائے کی خوشبو تو دور سے آ رہی ہے، تمہارے ہاتھ کی چائے کا مزہ ہی الگ ہے۔ رضوی صاحب نے تعریف کی تو ایمل نے شرماتے ہوئے کہا، مامو جان، بس آپ لوگ بھی خوشی کے لیے۔ زید کی نظر اچانک اس پر اٹھی، پھر پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ گزرے 4 سالوں میں کافی خوبصورت ہو گئی تھی۔ ارے واہ، ایمل تو پہچانے ہی نہیں جا رہی۔ اس نے آہستہ سے زرین کے کان میں سرگوشی کی، مگر زرینہ بیگم سن چکی تھی۔ ان کے اندر غصے کی ایک شدید لہر نمودار ہوئی۔ وہ کسی بھی صورت اس لڑکی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ اگر ان کا بیٹا اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر اسے بہو بنانا، یہ تو زرینہ کے لیے ناممکن تھا۔ زرین، تم تو جانتی ہو نا، ایسی باتیں نہ کرو، کرنے سب برابر ہے، زرینہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، مگر دل میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ 2 دن کی بات کا ذکر تھا۔ آج امینہ کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے اور امینہ صبح سے اتنے سارے ڈریسز چینج کر کے خود کو پرفیکٹ دکھانے کی کوشش کری تھی۔ ارے بہن، کی وہی ڈریس پہن لو جو کل والی تھی، تم تو ہر بار الجھن میں پڑ جاتی ہو، ایمل نے ہنس کر کہا تو امینہ نے جواب دیا، نہیں یار، آج تو سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے، کیا پتہ یہ والا رشتہ فکس ہو جائے۔ اللہ اللہ کر کے اسے کوئی ڈریس پسند آیا اور اس نے اپنی کمرے کا حشر نشر بگاڑ دیا تھا۔ ایمل نفی میں سر ہلاتی وہ سارا کمرہ سمیٹنے لگی، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی کمرہ شیئر کرتی تھی۔ تم تو ہمیشہ میرے حصے کی بھی صفائی کرتی رہتی ہو۔ شکریہ ایمل، امینہ نے کہا تو ایمل نے مسکرا کر کہا، ارے کوئی بات نہیں، ہم تو بہنیں ہیں نا۔ جب مہمان آئے تو ایمل نے نامحسوس انداز میں مہمانوں کے سامنے جانے سے گریز کیا۔ خوش قسمتی سے انہیں امینہ پسند آ گئی۔ واہ، یہ لڑکی تو بالکل ہمارے خاندان کی طرح ہے، اتنی سادہ اور پیاری۔ مہمانوں میں سے ایک نے کہا تو زرینہ بیگم نے فخر سے سر اٹھا لیا، دیکھیں بچی تو بہت اچھی ہے، خوبصورت بھی اور سمجھدار بھی، بس ہم تو جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سارے اس وقت لاؤنج میں ہی موجود تھی، بس ایمل کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میری بیٹی ماشاءاللہ بہت سلجھی ہے۔ زرینہ بیگم کے لہجے میں بیٹی کے لیے چاشنی کھلی ہوئی تھی۔ ہاں، بس آپ لوگ یہ بتا دیں اب جہیز میں کیا دیں گے۔ اور ہاں، میرا اکلوتا بیٹا ہے، پورے خاندان میں تو ایک تو کار ہونی چاہیے۔ اس کی ساس کافی لالچی نظر آ رہی تھی۔ ان کی بات پر ایک بار تو سارے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ رضوی صاحب کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہم مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ زرینہ بیگم نے فوراً بات سنبھال، ارے یہ تو بالکل فائدے کی بات ہے، کار دے دی تو رشتہ پکا ہو جائے گا، ایک آخری فرض سے سبدوش ہو جائیں گے، زرینہ نے کہا، مگر رضوی صاحب کی آنکھوں میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ ہر وہ لوگ رشتہ پکا کر کے جا چکے تھے، مگر ان کے جانے کے بعد رضوی صاحب اور زرینہ بیگم میں کافی تکرار ہوئی۔ ارے کیا ضرورت تھی ان کو ہاں کرنے کی، کیسے منہ پھاڑ کر وہ کار مانگ رہے تھے۔ رضوی صاحب کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ ہاں تو کیا ہو گیا، ہماری بیٹی ہے، اگر داماد کو گاڑی تحفے میں دیں گے تو پھر حرج ہی کیا ہے۔ زرینہ بیگم جیسے کچھ سننے کی روادار ہی نہیں تھی۔ میرا کاروبار اتنا نہیں ہے کہ میں ایک ہی بیٹی پر سارا جہیز لوٹا دوں، باقی دونوں کو کیا دوں گا۔ رضوی صاحب نے کچھ شائستگی سے سمجھانا چاہا، کیا مطلب دونوں کو، ہماری صرف 2 بیٹیاں ہیں، جب زرینہ کا نمبر آئے گا کب تک ویسے ہی زید کی جاب لگ چکی ہوگی۔ جہاں تک رہی بات ایمل کی، تو اس کی ماں کا جو سب تھا وہی دیں گے، ہمارے پاس اتنا سب تو نہیں کہ اس کو بھی دیتے پھرے۔ رضوی صاحب کو ان کی باتوں پر بہت غصہ آیا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ میری بہن کی بیٹی ہے، میں نے اسے باپ بن کر بالا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ اگلے گھر بھیج دوں گا؟ ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے زرینہ بیگم، اور بحث طرق کرتے ہوئے اٹھ کرے ہوئے، ارے بابا بس تھوڑا سا سوچ لو، گھر کی بھلائی کے لیے ہے، زرینہ بیگم نے پیچھے سے پکارا، مگر رضوی صاحب بغیر موڑے چلے گئے۔ کچھ دن تک گھر میں یہ ماحول چلتا رہا، اکثر ان کی بحث ہو جاتی۔ آخر کار رضوی صاحب نے ہار مان ہی لی، کیونکہ زرینہ کا کہنا تھا کہ رشتہ لاکھوں میں ایک ہے اور دوبارہ ایسا رشتہ نہیں آئے گا، لڑکے کی اچھی جاب ہے۔ زرینہ بیگم نے ایک دن تسلی سے بیٹھ کر ان کو سمجھانا چاہا تو رضوی صاحب بھی سوچ میں ڈوب گئے۔ رضوی صاحب کا فرنیچر کا اچھا کاروبار تھا، اور اتنا تھا کہ وہ ایک بیٹی کو جہیز کے ساتھ کار تو دے ہی سکتے تھے۔ رہی دوسری کی بات، اللہ پاک نے اس کے لیے بھی سبب بنا ہی دینا تھا، کیونکہ واقعی زید کی اچھی جاب لگنے کا چانس کافی زیادہ تھا، مگر پھر بھی دوسری دونوں بیٹیوں کے لیے ضرور مشکل پیش آتی، اور اسی کے پیش نظر وہ انکار کر رہے تھے، لیکن رشتے بھی کہاں جلدی ملتے ہیں۔
اسی لیے انہوں نے ہاں کر دی، مگر اصل طوفان تو تب آیا جب ان کی فرنیچر کی دکان میں آگ لگ گئی۔ ارے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ سب کچھ تو جل گیا۔ زید نے فون پر خبر سن کر چیخا، جب گھر والے سب رو رہے تھے۔ لاکھوں کا نقصان ہوا، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ اسی کے زیر اثر رضوی صاحب صدمہ برداشت نہیں کر پائے اور انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ سارے رضوی مینشن پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ رضوی صاحب کی موت ہو چکی تھی اور وہ ہارٹ اٹیک سے واپس زندگی کی طرف نہ آ سکے، اور ایمل کو لگا جیسے وہ دوسری بار یتیم ہو گئی ہے۔ اس کا تو کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ ایمل رو مت، ابو جان کی روح کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی، پلیز چپ ہو جاؤ، امینہ اسے گلے لگا کر تسلی دیتے ہوئے بولی، مگر ایمل کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام بھی نہیں لے رہے تھے۔ پھر امینہ کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا، اس کے سسرال والوں نے کہا یہ تو ہے ہی منحوس۔ امینہ بھی خاموش ہو کر رہ گئی، کیونکہ جو بھی تھا اس کا باپ دنیا سے گیا تھا اور رشتہ ٹوٹنے کی تکلیف بھی بہت ہوئی تھی۔ یار یہ سب کیسے ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ عمر نے زید سے پوچھا تو زید نے سر جھکا لیا، بس اللہ بہتر جانے، مگر گھر کو سنبھالنا پڑے گا۔ 6 ماہ بعد دوبارہ امینہ کا رشتہ تلاش کرنا چاہا، مگر وہ لوگ بھی کافی جہیز ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو یہ رشتہ بھی نہ ہو سکا۔ امینہ کافی ڈپریسڈ رہنے لگی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی عمر گزر رہی ہے، کو بھی لڑکیوں کی طرح احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ امینہ تم تو پہلے جیسی نہیں نکلی، باہر نکلو، کچھ کرو، زرینہ رضوی نے ایک دن کہا، مگر امینہ نے آنکھیں جھکا لی۔ اس وقت وہ سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب زید نے اپنی ماں کو مخاطب کیا، اماں میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ اب میری شادی ایمل سے کروا دے۔ اس کے الفاظ سے یہ پگھلتا ہوا سیسا جو زرینہ بیگم کو اپنے کانوں میں اندھیرتا ہوا محسوس ہوا۔ میری بات کان کھول کر سن لو زید رسی، میری بہو صرف میری بانجی بنے گی، اور ایمل کا خیال اپنے اس دماغ سے نکال دو، میں اسے کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ زرینہ بیگم کو تو ایسا غصہ آیا کہ حد نہیں تھی، انہیں پہلے سے ہی ایمل ایک آنکھ نہیں باتی تھی، اوپر سے اپنے بیٹے کے منہ سے ایسی بات سن کر ان کا خون ہی کھول اٹھا۔ ارے نہیں اماں، میں تو بس ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا کہ اگر گھر میں ہی شادی ہو جائے تو نہ کوئی جہیز دینا پڑے گا، اور آپ کو تو ہمیشہ کی طرح پی میں ایک نوکرانی مل جائے گی۔ زید جانتا تھا کہ ماں کی سوچ کیسی ہے، اسی لیے انہیں اسی طرح سے مطمئن کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر کچھ پل کے لیے تو واقعی زرینہ بیگم گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اچھا میں کچھ وقت کے لیے سوچ لوں پھر بتاؤں گی، زید نے پرسکون سانس لی، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں ایمل پسند آ گئی تھی۔ اس نے تو شکر ادا کیا کہ کم سے کم اس نے اپنی ماں کا ذہن پڑھ تو لیا۔ بھائی تم نے تو کمال کر دیا، مگر دیکھ لیں اماں کی سوچ بدلے گی یا نہیں۔ عمر نے ہلکے سے مذاق کیا تو زید مسکرا کر بولا، چلو امید تو ہے، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے جب زرینہ بیگم کی بہن کو پتا چلا کہ ان کا بھانجا ان کی بیٹی کی بجائے اس ایمل سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے زرینہ بیگم کو ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ ارے لڑکے کی فیملی اتنی امیر ہے کہ تمہاری سوچ بھی نہیں، انہیں بس ایک لڑکی چاہیے، ایک نوکرانی کی صورت ہے۔ میں تو کہتی ہوں ایمل کی شادی وہاں کروا دو، وہ اچھی خاصی رقم دیں گے، اس طرح سے تمہاری دونوں بیٹیوں کی بھی شادی ہو جائے گی۔ زرینہ بیگم کافی دیر سوچتی رہی۔ ارے یہ تو سوچنے والی بات ہے، رقم مل جائے گی تو گھر کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، نوکرانی سے بحثت تو رقم تھی، اس لیے انہوں نے فوراً ہاں کر دی اور بس ایمل کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں نے تمہارا بہت اچھی جگہ رشتہ طے کر دیا، وہ کافی امیر لوگ ہیں۔ ارے چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گی نا تو بھی ایسا شوہر نہیں ملے گا، بہتر ہے شادی کے لیے ہاں کہہ دینا۔ تمہارا ماموں تمہارا خرچہ اٹھاتے سے قبر تک پہنچ کے، مگر تمہارے خرچے ختم ہی نہیں ہوئی۔ اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تمہاری جہیز کی تیاریاں کروں، ویسے بھی میرے گھر میں بھی 2 جوان بیٹے ہیں، کل کو کوئی اونچ نیچ ہوگی تو کون ذمہ دار ہوگا، اس لیے یہ بہتر ہے بھی شادی کرو اور میری جان بخشو۔ آج زرینہ بیگم کا لہجہ کافی نفرت اور حقارت سے بھرا ہوا تھا۔ ایمل سمجھ نہ سکی کہ آخر وہ اس پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی تھی، اس کا اتنا امیر گھرانے میں رشتہ کیوں کر رہی تھی، مگر اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے ہاں کر دی۔ جیسا آپ کو مناسب لگے ممانی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بچپن سے اس کے اندر خود اعتمادی کی کمی تھی، وہ بس سب کے حکم پر سر جھکا دیتی تھی، وہ ماں باپ کے بنا پلی بڑی تھی، اور ایسی لڑکیوں میں سیلف ڈیفینس بہت کم ہوتا ہے۔ ایمل تم تو ہمیشہ ایسی ہی ہو، کبھی اپنی بات کیوں نہیں کرتی؟ امینہ نے ایک طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو ایمل نے خاموشی سے مسکرا دیا، بہن جو اللہ کو حکم وہی بہتر ہے، میں تو بس گھر کی خوشی چاہتی ہوں، ویسے بھی اب وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے بہتر لگا کہ وہ شادی کے لیے ہاں کر دے، کیونکہ اسے زید کی پسندیدگی کا کوئی سروکار نہیں تھا، نہ اس گھر کی بہو بننے میں انٹرسٹ۔
انفیکٹ زید کافی سلجھا ہوا تھا، اس نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی تھی، اس نے شادی کا اظہار بھی اپنی ماں کے سامنے ہی کیا تھا، ورنہ ایمل تو اس بات سے بے خبر ہی تھی۔ زید تمہارا دل تو کہتا ہے کہ ایمل ہی بہترین ہے، مگر اماں کی سوچ کو کیسے بدلیں؟ عمر نے ایک دن اپنے بھائی سے پوچھا تو زید نے سر جھکا کر کہا، جو ہوا اچھا ہوا، مجبور نہیں کر سکتا اسے۔ جب زرینہ بیگم نے زید کو یہ بات بتائی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے صاف کہہ دیا، وہ تمہیں بچپن سے بھائی سمجھتی آئی ہے اور یہاں شادی کبھی نہیں کرے گی، ویسے بھی تمہاری خالہ نے ایک اچھا رشتہ بتایا ہے، کافی امیر فیملی ہے، تو بس میں وہیں شادی کروا رہی ہوں اس کی، وہ بھی راضی ہو گئی ہے۔ زید کا دل تو ٹوٹا تھا، مگر خیر وہ خاموش ہو گیا۔ جب لڑکی ہی نہیں مانی تو اس نے خود ہی اپنے قدم پیچھے لے لیے، وہ زور زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ اماں آپ کی مرضی، مگر ایمل کی خوشی کا خیال رکھیں گے، اس نے آہستہ سے کہا تو زرینہ بیگم نے سر ہلا دیا۔ ہاں بیٹو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ دن بھی آ گیا جب ایمل ایک انجانے شخص کی بیوی بنی۔ اس کے کمرے میں موجود تھی سے دوسری طرف بجلی منزل والوں کے تو حالات ہی بدل گئے تھے، انہیں کافی پیسہ دیا گیا تھا، یہ پیسہ کیوں دیا گیا اس بات سے صرف زرینہ بیگم ہی واقف تھی۔ یہ پیسہ تو ہماری دونوں بیٹیوں کی شادی کا بندوبست کر دے گا، زرینہ بیگم نے دل ہی دل میں سوچا۔ جبکہ امینہ نے پوچھا، اماں ایمل کو ایسا رشتہ کیوں ملا؟ اس کے پیچھے کوئی گہرا راز ہے کیا؟ مگر زرینہ بیگم نے بات ٹال دی، ارے بیٹی، اس کی قسمت اچھی ہے اور اس پر اللہ کی کچھ خاص ہی مہربانی ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایمل کا دل عجیب ہی انداز میں دھڑکا۔ ممانی نے تو یہی کہا تھا کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے، مگر پھر ایمل کو قدرتی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ارے یہ تو بالکل فلم کی دلہن جیسی لگ رہی ہے، مگر دل کیسے اس طرح دھڑک رہا ہے؟ ایمل نے دل میں سوچا، کیونکہ اس نے اب تک اپنے شوہر کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا اور ایمل کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس کے سر پر گھونگھٹ تھا، وہ چہرہ مزید نیچے جھکا گئی اور بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر اچانک اس نے ایمل کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایمل کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاتھ تو کانپ رہا ہے، ایمل نے اندر ہی اندر سوچا۔ اس کے مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی چوڑیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگا۔ ارے کمرے میں چوڑیوں کی چھنکار گونجنے لگی، کمرے میں خوبصورت سا ارتعاش پیدا ہو گیا۔ ایمل کو عجیب حیرت ہوئی، کچھ پل بعد وہ کھلکھلا کر ہنسا تو ایمل حیرت زدہ رہ گئی۔ واو، یہ بینگلز کتنے پیارے ہیں، کیا میں یہ رکھ لوں؟ اس نے کسی بچے کی طرح پوچھا اور ایمل کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گھونگھٹ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ ارمغان ہے، مگر اس کی آنکھوں میں تو بچپن کی چمک ہے، ایمل نے سوچا، لیکن اسے اس شخص کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر مقابل کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ پلیز میں اس سے کھیل لوں گا، بس کسی ننھے بچے کی طرح اسے سوال پوچھتا وہ ایمل کا دماغوں میں چھوڑ گیا۔ ایمل نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ دیا، جیسے اس نے اپنا ہاتھ کھینچا مقابل کے چہرے پر افسردگی کی تاثرات نمایاں ہوا۔ پلیز دے دو نا، پلیز پلیز پلیز، وہ باقاعدہ ضد کرنے لگا جیسے چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں، اور ایمل پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس شخص نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے اٹھا کر ایمل کو دیکھا اور پھر اپنی ناک تک آیا چشمہ پھسلتا ہوا اسے ٹھیک کیا۔ واؤ دلہن، تم کتنی پیاری ہو۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کلیپنگ کیے داد دی اور ایمل کو لگا وہ زمین میں گڑ گئی ہے۔ اس کے ساتھ قسمت نے کیسا مذاق کیا تھا، اتنا بڑا دھوکا کہ اسے ممانی نے کہاں پھنسا دیا۔ ممانی سب جانتی تھی، اس لیے تو کہہ رہی تھی بس ایک برائی ہے، ایک عیب ہے، اور آج ایمل کو سمجھ آیا وہ کیسا عیب ہے۔ ایمل کو اچانک ہی کوفت سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے تو یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی گئی گزری تھی کہ اس کا کسی پاگل سے نکاح کر دیا جائے۔ اس سے پہلے وہ مرد اس کے قریب ہوتا، وہ بدک کر پیشنگی، پلیز دور رہو مجھ سے۔ اس کی آواز کانپی تھی۔ کیا ہوا؟ بس میں تو یہ تمہارا جھمکا دیکھنے لگا تھا، اس نے بچوں جیسی فرمائش کی، اور ایمل کا دل چاہا وہ اپنا سر کسی دیوار میں مار کر روئے۔ اس کے ساتھ کیا کر دیا گیا تھا؟ اسے کسی پاگل کے متھے مار دیا گیا تھا۔ کہا نا پلیز دور رہو۔ وہ گھبرائی ہوئی اٹھی، اپنا لہنگا بمشکل سنبھالا اور دروازے تک بڑھی۔ رک جاؤ دلہن، اگر باہر گئی تو وہ چاچی مارے گی۔ اس سے کہا تھا کہ اگر تمہاری دلہن کمرے سے باہر نکلی تو دونوں کو ماروں گی۔ اس کے الفاظ تھے کہ حیرت میں چھپے نشتر۔ ایمل کے قدم دروازے تک آتے آتے رک گئے۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر اسے یاد آیا وہ کہاں جائے گی۔ ممانی کی باتیں دماغ میں گونج رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، کوشش کرنا کم سے کم ہمارے گھر آؤ،
بلکہ آنا ہی مت. شادی کے بعد لڑکیوں کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے. بس وہی میں نے تمہارا فرض ادا کر دیا, میری دہلیز پر کبھی واپس نہ آنا. واپس پلٹ آئی. اس کا تو اس دنیا میں کوئی بچا ہی نہیں تھا. ماموں ویسے ہی چلی گئی. ممانی وہ تو اس سے ویسے ہی منہ موڑ چکی تھی. بچپن سے ہی اس کے اندر خود اعتمادی کی کمی تھی. اپنے حق کے خاطر آواز اٹھانا تو اسے جیسے سکھایا ہی نہیں گیا. اور سکھاتا بھی کون؟ ماں باپ تو تھے نہیں. ماموں نے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور بس پال دیا. اور جن بچوں کے ماں باپ نہ ہوں, چاہے وہ محلوں میں ہی پلے ہوں, ان کے اندر احساس کمتری بہت ہوتا ہے. ان کے اندر سیلف ڈیفنس کی بہت کمی ہوتی ہے. اپنا ٹوٹا دل لیے واپس پلٹ آئی. کیا کرتی؟ اتنی دولت کا کیا کرتی؟ خوبصورت اور امیر شخص کا جب اس کا دماغ ہی ٹھیک نہیں تھا, اسے کہاں پھنسا دیا گیا تھا. وہ واپس بیٹھ کے کنارے پر ٹک کر بیٹھ گئی. کیا ہوا دلہن؟ تمہیں میں اچھا نہیں لگا؟ چاچی نے تو کہا تھا تم میری دوست ہو. اس کے پاس آتا آئی تک اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا. اس کے لمس سے ایمل کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا اور فوراً سے پیچھے دھکا دیتی بیڈ سے اٹھی. خبردار اگر میرے پاس آئے. غصے سے سیڈان کی واش روم میں بند ہو گئی. ارمغان الوی ایک امیر ریس دادا تھا. اس کے ماں باپ چند سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے. 30 سال کا پرکشش خوبصورت اور ہینڈسم مرد تھا, مگر 2 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا. اس کا ذہن بالکل ایک بچے کے ذہن جیسا تھا. یہ تو بالکل بچہ ہے, مگر اس سے شادی کیسی ہو گئی؟ ایمل نے واش روم میں آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا. یہی وجہ تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, مگر حیرت تو ایمل کو یہ ہو رہی تھی کہ کیسے اس شخص کی شادی کر دی گی جس کا ذہن ہی کام نہیں کر رہا. ممانی نے اس کا سودا کیا تھا. اتنی بڑی سازش کیسے کر سکتی تھی؟ واش روم میں کھڑی وہ کافی دیر تک روتی رہی. پھر اپنا چہرہ دھو کر کپڑے چینج کیے اور سادہ سے سوٹ میں باہر نکلی اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی. اس نے بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا. کتنی ہی دیر وہ شخص اس سے دیکھتا رہا, پھر اٹھ کر اس کے پاس آیا. آہستہ سے اس کا بازو ہلایا. تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہو؟ اس نے ابتربا لہجے میں پوچھا. ایمل نے اپنے چہرے سے بازو ہٹایا. پلیز جاؤ, جا کر سو جاؤ, مجھے تنگ مت کرو. اس کے لہجے میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی. اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی تھی, وہ نرمی کہاں سے لاتی اب؟ وہ اچانک ہی سہم گیا. اس کے چہرے کے پر خوف کے تاثرات نمایاں ہوئے. وہ واپس پلٹا اور بیڈ کے کنارے جا کر بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد ایمل اسے دیکھتی رہی, پھر سر جھٹک کر اپنا رخ موڑ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی. اگلے دن صبح کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سے اس کی آنکھیں کھلی. وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو اس نے دیکھا کمرے میں ایک ملازمہ کھڑی تھی اور چلا چلا کر ارمان پر غصہ کر رہی تھی. ارمغان نے دودھ کا گلاس اٹھا کر نیچے پھینکا تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی گلاس توڑنے کی؟ اس کے پیسے تمہارے باپ دے گا. یہ ملازمہ تھی اور ایمل زلزلوں کی زد میں تھی کہ ایک ملازمہ اپنے ہی گھر کے مالک کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے. وہ ایک جھٹکے میں اٹھ کر اس تک گئی. ارمغان کو اپنے پیچھے کیا, خود آگے کھڑی ہوئی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں تمیز نہیں اپنے مالک سے بات کرنے کی؟ وہ غصے سے چلائی. ارمغان نے ڈر کے مارے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا. اس کا دوپٹہ جو گلے میں تھا اس کا پلو بھی پکڑ لیا. او ہلو میڈم, یہ ہمارا کوئی مالک والک نہیں ہے. ہمارے مالک صرف بڑے صاحب اور بڑی بیوی ہیں. وہ یقیناً ارمغان الوی کے چچا سمر الوی اور ان کی بیوی سدرا الوی کی بات کر رہی تھی. یہ یہاں نوکر ہے بس, اور آج سے تم بھی نوکرانی ہو. تمہارا یہی اوقات ہے. ایمل کا تو دل چاہا اسے ایک تھپڑ دے مارے, مگر برداشت کر کے. اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ایسے ملازمین ہیں. نکلو یہاں سے. شاید آج پہلی بار ایمل کو اتنا غصہ آیا تھا. میرے کمرے میں دوبارہ داخل ہونے کی ہمت مت کرنا. روانی میں کب اس کے منہ سے میرے کمرے نکلا اسے پتہ ہی نہیں چلا. اس نے غصے سے چیختے ہوئے دروازے کی سنگ کا اشارہ کیا. ملازمہ اسے گھوری سے نوازتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی. وہ واپس پلٹی اور ایک افسوس بھری نظر ارمغان پر ڈالی. اس کے چہرے پر بالکل بچوں کی طرح خوف تھا. تم مجھ سے ناراض نہیں ہونا؟ اس نے بہت جھجکتے ہوئے پوچھا تو ایمل نے نفی میں سر ہلایا. میں تو خود سے ناراض ہوں, کسی سے کیا ناراض ہونا. وہ آہستہ آواز سے بڑبڑائی. وہ اچانک ہی خوش ہوا, پھر اس کے قریب ہوا. مجھے نا پراٹھا اور آملیٹ کھانا ہے, تم بنا کر دو گی نا؟ اس کے دوپٹے کے پلو کو اپنے ہاتھ میں لپیٹتے ہوئے فرمائش کر رہا تھا. ایمل کو بے تاختہ اس پر ترس آیا اور ہمدردی ہوئی. اچھا ٹھیک ہے, میں بناتی ہوں. ویسے بھی وہ کاموں میں تو ماہر ہی تھی. اس نے کبھی بھی گھر کے کام کاج سے منہ نہیں موڑا تھا. کام کرنا ہے تو اس کے لیے چھٹیوں کا کام تھا. آپ یہاں بیٹھو اور کمرے سے باہر مت نکلنا, میں لے کر آتی ہوں. اسے ہدایت کرتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل گئی. وہ گھر نہیں تھا, وہ ایک بہت بڑا محل تھا. وہ آس پاس دیکھتی کچن ڈھونڈنے لگی.
جب اس کی نظر سدرا الوی پر پڑی، اس پاگل کی ساری ذمہ داری تمہارے سر پر ہے۔ آج کے بعد اگر اس نے گھر کا کوئی بھی قیمتی سامان توڑا تو تمہیں اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ سختی سے تنبیہ کرتی وہ اوپری فلور کی طرف بڑھ گئی۔ ایمل تو بس حیرت سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ارمغان کی چاچی ہے۔ اتنا غرور نہ جانے انہیں کس بات کا تھا۔ ارے یہ تو بالکل رانی جی ایسی چل رہی ہیں، مگر ارمغان کا کیا؟ ایمل نے سوچا کہ سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی۔ وہاں ملازم کھڑے ہی تھے۔ بنا ان کی طرف دیکھے ایمل نے خود ہی سارا سامان ڈھونڈنا شروع کیا کہ پراٹھا اور آملیٹ بنا کر ٹرے میں رکھتی ہوئی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کسی اچھے بچے کی طرح بیڈ پر سکڑا سنتا بیٹھا تھا۔ ایمل نے اس کے سامنے ٹرے رکھی تو اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ واو، وہ ٹیسٹی! وہ کلیپنگ کرنے لگا، بالکل ویسے جیسے بچے خوش ہوتے ہیں۔ ایمل کو سمجھ نہ آیا اپنی قسمت پر ہنسے یا روئے۔ قسمت نے اس کے ساتھ کیسا بےہودہ سا مذاق کیا تھا۔ شادی کے نام پر ایک پاگل شخص کو سنبھالنا یہ اتنا آسان نہیں تھا، مگر وہ خدا سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ شکوہ کرنا اسے دیپ نہیں دیتا تھا۔ خدا نے آج تک جو دیا اسے صبر اور شکر کیا، اور آئندہ بھی وہ صبر اور شکر کر لے گی۔ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ نا۔ اچانک اس نے ایمل کا ہاتھ ہلایا تو ایمل اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ اسے نہ جانے کیوں عجیب سی شرم آئی، مگر پھر سوچا کہ اس کا شوہر ہی ہے نا۔ اس بات نے سر ہلاتی چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی، اور وہ خوش ہوتے کھا رہا تھا۔ یہ تو بالکل بچہ ہے واقعی، مگر کھانا تو مزے سے کھا رہا ہے۔ ایمل نے ہلکے سے مسکرا کر سوچا، پھر ایک آنسو لڑکھڑاتا ہوا اس کی آنکھوں سے نکلا اور گال پر پھسل گیا۔ مقابل نے اپنے ہاتھ سے اس کا آنسو چن لیا۔ تم تو بہت اچھی ہو، اور اچھے بچے روتے نہیں ہیں دلہن۔ اس کے دلہن کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ایمل ہنس پڑی۔ میں دلہن نہیں ہوں، اوکے؟ کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس وقت وہ سادے سے حلیے میں ہے۔ نہیں نا، تم میری دلہن ہو۔ اور ایمل کتنے ہی پل ہنستی رہی۔ اس کی باتیں ہی ایسی تھی، ایمل کو ہنسی آ رہی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں آپ کی دلہن ہوں۔ وہ بھی جیسے مان گئی۔ وقت گزرنے لگا۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک صرف ارمغان کا ہی خیال رکھتی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ کبھی کبھار وہ غصے میں تو نوکروں پر بھی چلاتا تھا، نوکر بھی اس پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ ان سب میں ایمل کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ارے یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں؟ ارمغان تو بچوں جیسا ہے۔ ایک دن ایمل نے دل ہی دل میں سوچا جب ایک نوکرانی نے ارمغان کو ڈانٹا۔ ایک رات ایمل کچن میں شاید پانی لینے آئی، اس نے دیکھا کہ نوکرانی دودھ کے گلاس میں کوئی گولی ملا رہی تھی۔ ایمل جلدی سے چھپ گئی۔ نوکرانی سیدھا ان کے کمرے کی طرف گئی اور وہ دودھ کا گلاس ارمغان کے پاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ نوکرانی کے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد ایمل فوراً کمرے میں گئی اور وہ دودھ کا گلاس ارمغان کے پینے سے پہلے ہی اسے ضائع کر دیا۔ اب ہر رات روز کو یہی ہونے لگا۔ وہ دودھ کا گلاس نوکرانی جو دے کر جاتی وہ ضائع کر دیتی اور سب سے چھپ کر دودھ کا گلاس الگ سے ارمغان کو پلانے لگی۔ اسے پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ ارمغان کی دماغی حالت صرف حادثے کی وجہ سے خراب نہیں، ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اسے ایسی دوائیاں دی ہوں جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہی نہ ہو رہا ہو۔ اس لیے ایمل نے ساری دوائیاں دینی بند کر دی، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ ارمغان کے کھانے کا خیال رکھتی تھی۔ اسے شک ہو رہا تھا کہ وہ لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ارمغان کو پتہ نہیں کون کون سی دوائیاں دیتے ہیں۔ ارمغان، یہ لو تمہارا دودھ، صاف والا، کوئی گندگی نہیں۔ ایمل ایک رات اسے پلاتے ہی وہ بولی کہ ارمغان نے خوشی سے کہا، دلہن تم تو میری بہترین دوست ہو۔ گزرے عرصے میں محبت کا تو پتہ نہیں، مگر اسے ارمغان کے ساتھ ہمدردی ضرور ہو گئی تھی۔ اس کا ایک دوست تھا، بالکل ویسے جیسے کوئی بچہ دوست ہوتا ہے۔ تو وہیں دوسری طرف زرینہ بیگم نے اپنی بھانجی کی شادی زید سے کر دی، مگر ان کی بھانجی نے ایک ہی ہفتے میں خالہ کو اپنی اصلیت بتا دی۔ وہ کافی منہ پھٹ اور بد لحاظ تھی۔ ارے خالہ جی، آپ تو ہمیشہ کہتی تھی کہ گھر کی رونق میں اضافہ ہوگا، مگر یہ گھر تو پہلے ہی بوجھ سے بھرا ہے۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تو زرینہ بیگم نے زید سے اس کی شکایت کی۔ تمہاری بیوی کو تو تمیز نہیں ہے اپنے بڑوں سے بات کرنے کی۔ زید نے کندھے اچکا کر ہنس کر کہا، اماں میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کی پسند تھی، آپ نے اپنی مرضی سے میری شادی سے کروائی، آپ بھگتیں۔ ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ مجھ سے کسی قسم کی تو شکایت نہیں کر سکتی۔ بیٹا تم تو بالکل ہی بے پرواہ ہو گئے ہو، پہلے تو تم ہم سے بات وغیرہ کر لیتے، اب تو تم بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے، زرینہ بیگم نے کہا۔ مگر زید نے کہا، اماں جو ہوا سو ہوا، اب تو سب ٹھیک آپ ہی کرو گی۔ وہ صاف ہری جھنڈی دکھا گیا۔
اور زرینہ بیگم کو افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں انہوں نے اس ایسی بدتمیز لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا۔ ایمل اتنی سمجھدار اور سلجھی ہوئی تھی، کبھی ان کے سامنے زبان درازی نہیں کرتی تھی۔ ایمل تو ہمیشہ مسکرا دیتی تھی، یہ تو طوفان لے آئی تھی۔ زرینہ بیگم نے دل ہی دل میں سوچا، مگر اب وہ صرف افسوس ہی کر سکتی تھی کیونکہ خود ہیرا اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا تھا۔ ایمل کچن میں کام کر رہی تھی جب اس کے ملازموں کو چیختے ہوئے سنا۔ وہ فوراً ڈر کر کچن سے کمرے میں بھاگی جہاں لاکھوں کا واز زمین بوس ہوتا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ ارمغان تم ٹھیک ہو نا؟ ایمل نے جلدی سے اسے دیکھا تو کہا، تمہیں پتہ یہ کتنا مہنگا تھا؟ نوکرانی ایک ڈنڈے سے اسے مار رہی تھی۔ ایمل کو غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے نوکرانی کے ہاتھ سے وہ ڈنڈا کھینچا۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے میرے شوہر پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت بھی کی تو تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ ایمل غصے سے چیخی، ارے تم تو بالکل شیرنی بن گئی ہو، مگر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نوکرانی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ شور سن کر سدرا بیگم بھی آ گئی۔ اتنا ہی شوہر کا احساس ہے تو بھرو اس کا لاکھوں قیمتی واز کے پیسے۔ کافی نفرت و تنفر سے وہ اسے تانے دینے لگی۔ سدرا بیگم، یہ تو ظلم ہے، ارمغان نے تو جان بوجھ کر نہیں توڑا۔ ایمل نے اپنی آواز نرم رکھی، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ ایمل نے کچھ عاجزی سے درخواست کی، پیسے نہیں ہیں مگر ہنر تو ہے، کل سے تم بوتیک پر جاؤ گی، میں نے سنا تم کافی اچھی فیشن ڈیزائننگ آتی ہے۔ اور ایمل تو بس انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ بیگم جی، یہ تو میری پڑھائی تھی، مگر اب یہ سب کیسے؟ اس نے سوچا، اگر چاہتی ہو تمہارا یہ شوہر اس محل کے کسی کونے میں پڑا رہے تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ سدرا بیگم نے دھمکی دی تو ایمل نے ایک نظر ارمغان کے بازوؤں پر ڈالی جو ڈنڈے لگنے کی وجہ سے سرخ ہو گئے تھے۔ ارمغان، درد تو نہیں ہو رہا نا؟ اس نے پوچھا تھا۔ ارمغان نے مسکرا کر کہا، دلہن تم ہو تو درد کیسے؟ پھر خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس کے ہاتھ ہاں کرنے کی دیر تھی، سدرا بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ بھی کر گئی، ایک شیطانی مسکراہٹ۔ واہ، اب تو تم ہماری کمائی کے مشین بن جاؤ گے۔ اس نے یہ دل میں سوچا۔ یہ بات اسے زرینہ بیگم سے پتہ چلی تھی کہ ایمل نے فیشن ڈیزائننگ کی پڑھائی کر رکھی ہے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ نوکرانی کے ساتھ ساتھ اس چیز میں بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ اور اس دن کے بعد ایمل روز ان کے ساتھ بوتیک جانے لگی، اپنے سارے ڈیزائن ان کو بنا کر دینے لگی، اور سدرا بیگم اس کے ڈیزائن کو بہت ہی مہارت سے اپنے نام سے سیل کرنے لگی تھی۔ وہ ایک ڈیزائن کے ہی لاکھوں لیتی تھی۔ ایمل، یہ ڈیزائن تو بہت کمال کا، مگر یاد رکھو یہ میرا ہے، سدرا بیگم ایک دن بولی تو ایمل نے سر جھکا لیا۔ جی بیگم صاحبہ۔ ایمل کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ فی الحال وہ اور ارمغان ان کے رحم و کرم پر پل رہے تھے۔ وہ شام کو گھر واپس آتی تو ارمغان کمرے میں ہی موجود ہوتا، اس کا کھانا بنا کر اس کو دے کر جاتی اور رات کو آ کر اسے کھانا بنا کر کھلاتی اور اسے سختی سے ہدایت کرتی کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکلے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نوکرانی دوبارہ اس پر کوئی حکم چلائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کس موڑ پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے، مگر وہ واپس کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے پاس واپسی کا کوئی دروازہ نہیں تھا، سارے در بند تھے، صرف ایک یہی ٹھکانہ تھا۔ وہ بھی صوفے پر ہی سوتی تھی اور ارمغان بیڈ پر۔ اکثر رات کو اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھا ہے، تیز پرفیوم کی خوشبو بھی محسوس ہوتی۔ ارے یہ کیا ہے، کوئی ہے کیا؟ وہ سوچتی، مگر وہ صرف اپنا وہم سمجھتی تھی۔ اس کے کمرے میں بھلا کون اتنی تیز پرفیوم لگا کر آ سکتا تھا؟ صبح جب اٹھتی تو ارمغان بالکل ویسے ہی سو رہا ہوتا جیسے وہ رات کو دیکھتی تھی۔ اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی، جیسے لگتا تھا کوئی اس پر رات نظر رکھے ہوئے ہے۔ ارمغان، تمہیں کچھ عجیب لگا رات کو؟ وہ ایک دن پوچھ رہی تو ارمغان ہنس دیتا، دلہن تم ہو تو سب ٹھیک ہے۔ وہ اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی جب سدرا بیگم کا ایک لوٹا سپوت 25 سالہ دانیال الوی کچن میں داخل ہوا۔ ایمل کو کچن میں قیام کرتے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی۔ ارے بھابی جی، کیا کر رہی ہیں؟ خباثت سے کہتے اس کے قریب آیا۔ دانیال صاحب، کھانا بنا رہی ہوں۔ ایمل نے سر جھکا لیا، مگر وہ خود میں سمٹ سی گئی تھی کیونکہ اس کی نظریں کافی غلیظ تھی جو ایمل محسوس کر سکتی تھی۔ اللہ پاک نے عورت کو یہ حص دی ہوتی ہے، عورت چاہے 10 سال کی ہو یا 20 سال کی یا 30 سال کی، وہ ہر مرد کی اٹھتی نظر خود کی طرف پہچان جاتی ہے کہ وہ نظر کیسی ہے، وہ عقیدت پری، محبت پری ہے یا پھر ہوس پرست ہے۔ اور دانیال الوی کی نظریں کم سے کم عقیدت والی تو نہیں تھی، نہ ہی عزت والی۔ اس نے اپنا دوپٹہ کندھوں کے گرد پھیلایا، وہ اس وقت ارمغان کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ ارے بھابی جی، ایسی بھی کیا بات ہے، آپ تو ہماری بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ بات کرتے کرتے اس کے مزید قریب آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دور رہ کر بات کرو۔
ایمل بدک کر پیچھے ہٹکی. ارے ایسا بھی کیا ڈر بھابھی جی، آپ کا وہ پاگل شوہر تو آپ کی خوشی تو خیال ہی نہیں رکھتا ہوگا. اگر آپ کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ سکتی ہیں. خباثت سے آنکھ وینک کرتے ہوئے اس کے مزید اور قریب آنے لگا اور ایمل مزید ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی. نہ جانے کہاں سے ارمغان کچن میں آیا اور اپنے ہاتھ میں موجود ٹوائز کار اٹھا کر اس کے سر پہ دے ماری. آہ! دانیال کی تو چیخ ہی نکل گئی. ارمغان تم یہاں کیسے آگے؟ ایمل نے حیرت سے پوچھا. اس کا دھیان بھٹکا. ایمل فوراً وہاں سے نکلی اور نہ جانے کیوں ارمغان کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی. آج وہ شخص کے پیچھے محفوظ محسوس کر رہی تھی جو رشتے میں اس کا شوہر تھا، مگر اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا کہ یہ ایسا ہی احساس اور ایسا ہی رشتہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو اپنے شوہر کے ساتھ تحفظ کا احساس ہو. آج ایمل سوچنے پر مجبور ہوگی. ارمغان تم نے مجھے بچا لیا، اس نے دل میں سوچا. وہ غصے سے ارمغان کی طرف پلٹا. اس سے پہلے وہ ارمغان کو مارنے کی کوشش کرتا. ایمل درمیان میں آگئی. خبردار، اگر انہیں ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ نہیں جانتی کہ وہ ہر بار ارمغان کی حفاظت اتنی مضبوطی سے کیسے کر لیتی ہے. اس کے اندر اچانک ہی طاقت آ جاتی تھی. دانیال تم حد سے گزر گئے ہو، سدرا بیگم کی آواز آئی، مگر دانیال کروا کوند بڑھتا ہوا کچن سے نکل گیا. دلہن تم ٹھیک ہو؟ اس نے بہت پیار سے پوچھا تو ایمل کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی. میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کا ہاتھ پکڑ اس نے مدھم سا تھپتھپایا تو ارمغان بھی مدھم سا مسکرا اٹھا. ہم دوست ہیں اور دوست سے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں. اس نے سنجیدہ لہجے میں بات کی. کتنی ہی دیر ایمل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی. ایک پل کے لیے اسے لگا ہی نہیں کہ ارمغان کوئی بچہ ہے. ارمغان تمہاری آنکھوں میں کچھ اور ہی ہے آج، اس نے سوچا. اچانک کچھ جلنے کی بو آئی تو اسے احساس ہوا کھانا جل چکا ہے. وہ فوراً پلٹی اور کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی. اسے اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی بہت گہری نظروں سے اسے دیکھا ہے اور اس کی نظریں ایمل کے آر پار ہو رہی ہیں. ایمل نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا مگر کچن سارا خالی تھا. شاید ارمغان کمرے میں جا چکا تھا، مگر یہ احساس سے اب ہر رات ہونے لگا. یہ وہی احساس تھا. ایمل کو اچانک ہی ڈر لگنے لگا. نہ جانے وہ کس کی نظریں تھی اس گھر میں. ارمغان کے علاوہ دانیال ہی جوان لڑکا تھا یا اس کے علاوہ اس کے چچا تھے، مگر وہ بھی کام کے سلسلے میں کم ہی گھر آتے تھے. ایمل کو یہاں آئے شاید 3 مہینے ہو گئے تھے. جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ارمغان کا رویہ بدل رہا ہے. وہ کتنی ہی دیر سنجیدہ بیٹھا کچھ سوچتا رہتا. ارمغان آج تم بالکل مختلف لگ رہے ہو، ایمل ایک دن بولی تو ارمغان مسکرا کر بولا. دلہن تمہارے ساتھ تو سب مختلف، مگر جیسے ہی نوکرانی یا گھر کا کوئی دوسرا فرد سے دکھتا وہ دوبارہ بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے. ایمل کو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ ٹھیک ہو رہا ہے مگر پھر اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتی. اگر وہ ٹھیک ہو رہا ہوتا تو ایمل کو تو محسوس ہو ہی جانا تھا، مگر اب تک ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا. رات کے 8 بجے کا بعد کا وقت تھا. وہ دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی. ہلکی ہلکی سردی شروع ہو چکی تھی. اس نے دروازہ بند کیا تو دیکھا ارمغان کوئی مووی دیکھ رہا ہے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی کہ وہ آج کارٹون کی جگہ مووی دیکھ رہا ہے. ارے دلہن یہ رومانٹک مووی ہے، بیٹھو. ہاں نا، بہت اچھی ہے دلہن، تم بھی یہاں میرے پاس بیٹھ کر دیکھو. اس نے ایمل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بیڈ پر ہی بٹھا لیا. آج سے پہلے اس نے ایسا نہیں کیا تھا. نہ جانے کیوں ایمل کو عجیب سا احساس ہوا. ارمغان یہ سب کیسا لگ رہا ہے تمہیں؟ اس نے پوچھا مگر وہ بیٹھ گئی. کچھ ہی منٹ گزرے جب مووی میں ایک سین آیا جہاں شوہر اپنی بیوی کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا. واو، یہ کتنا پیارا نا، پلیز مجھے بھی کرنا ہے. اس نے ایک ہی پل میں اپنی فرمائش ظاہر کی اور ایمل سر سے پاؤں تک سٹ پلٹی کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اچھی بچے ایسے نہیں کرتے. اپنی حالت قابو کرتے وہ کچھ غصے سے بولی. ارے دلہن مووی میں تو سب ایسا کرتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ تم میری دوست ہو اور دوست تو حق بھی کر سکتے ہیں، کس بھی کر سکتے ہیں. اس نے کیوٹ فیس بنا کر کہا اور وہ ایمل کے قریب ہوا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھتا. اس سے پہلے ایمل کچھ سوچتی یا سمجھتی اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا. ایمل نے بے اختیار آنکھیں بند کی. اس لمس کو محسوس کیا تو اسے لگا جیسے سالوں بعد کسی نے جسم میں سکون اتارا تھا. تمہیں کیسا لگا دلہن؟ اس نے پوچھا تو ایمل نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور فوراً اس سے دور ہو گئی. چلیں ٹی وی بند کریں، بہت دیکھ لی مووی، ایسے سین نہیں دیکھتے. اسے ڈانٹتے ہوئے ایمل صوفے پر جا کر بیٹھ گئی. لیکن اس نے دیکھا کہ ارمغان ناراضگی سے رخ موڑ گیا ہے. ارے ناراض نہ ہونا، کیا ہوا؟ ایسے کیوں ناراض ہو گئے ہیں؟ وہ حیرت سے اٹھ کر دوبارہ بیڈ پر آئی. مجھے اکیلے بیڈ پر ڈر لگتا ہے، تم آج سے میرے ساتھ سو گی.
اس کی بات سنتے ایمل کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ فوراً سے بولی، لہجے میں غصہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ تو جاؤ، ارمغان تم سے بات نہیں کرے گا۔ وہ کافی غصے سے رخ موڑ گیا۔ ایمل کو امید تھی وہ کچھ دیر میں ہی ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے دوبارہ صوفے پر لیٹ گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے بازو آنکھوں پر رکھا، لیکن ابھی تک ٹی وی بند نہ ہوا اور نہ کمرے کی لائٹ۔ آخر کار اسے چھوڑتے اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھایا تو اب تک ویسے ہی ناراضگی کا اظہار کیے رخ موڑے بیٹھا تھا۔ ایمل حیران رہ گئی، یہ کیا بچپنا ہے؟ پھر اسے یاد آیا وہ بچہ ہی تو ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ تم میری کوئی بات نہیں مانتی، تم اچھی دوست نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور ایمل بے بس ہو گئی۔ ارمان، رو مت، میں مان جاتی ہوں۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن وہ کیسے اس کے ساتھ ایک بیڈ شیئر کرتی؟ اس کا دماغ عجیب سی سوچوں کا شکار تھا۔ پھر اس نے ٹی وی بند کیا اور کمرے کی لائٹ آف کی اور بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ چلو اب آگئی، اب سو جاؤ۔ مگر ارمغان نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا کیا بھروسہ میرے سونے کے بعد وہاں سے چلی جاؤ؟ مجھے پتا ہے تم مجھے پسند نہیں کرتی، تکلیف زدہ لہجے کے ساتھ کہتے اس نے ایمل کا سانس روک دیا تھا ایک پل کے لیے۔ ایمل کو لگا کہ جیسے وہ اب سانس نہیں لے پائے گی۔ کہ اس شخص کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا تھا جسے وہ پسند کرتی ہو؟ صرف یہ اپنا ہی تو رہ گیا تھا۔ اگر اسے بھی پسند نہیں کرے گی تو کسے کرے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایمل نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، اگر مجھے غلط فہمی ہے تو ثابت کرو۔ وہ اچانک ہی اس کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ کیسے ثابت کروں؟ ایمل حیران تھی کہ وہ کیسے ثابت کر سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ابھی بیڈ پر لیٹو، پتہ چل جائے گا۔ اس کی بات سن کر تو ایمل حیران رہ کہ وہ آج اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا۔ ارمغان تم بالکل الجھن میں ڈال رہی ہو۔ مگر پھر اس کی آنکھوں کو سرخ ہوتا دیکھ کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ ارمغان نے اس کا ہاتھ جھلایا اور اس کے بازو پر اپنا سر رکھ کر لیٹ گیا اور اس کا دوسرا ہاتھ اپنے بالوں پر رکھا۔ وہ اس طرح لیٹا تھا جیسے کوئی بچہ لیٹتا ہے۔ ایمل حیرتوں میں گری تھی۔ ارے یہ تو بالکل ہی بچہ بن گیا، مگر پھر اپنی حیرت پر قابو پاتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ وہ قریب لیٹا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایمل کو عجیب سی شرم آ رہی تھی، ایک جھجک آ رہی تھی۔ ارمغان، تمہارے بال تو بہت نرم ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ 2 منٹ بعد وہ دوبارہ اٹھا، شاید اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس نے بلینکٹ پکڑا، اچھی سے خود پر کور کیا اور ساتھ ہی ایمل پر بھی دیا اور دوبارہ اس کی بازو پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ ایمل کے پیٹ کے گرد آیا تھا اور ایسے حسار بنا کر سو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ڈر اور گھبرا کر اپنی ماں کے ساتھ لٹ کر سوتا ہے۔ دلہن، تمہارے پاس تو سکون ہے، اس نے نیند میں بڑبڑایا۔ قطن اس کے بالوں میں ہاتھ چلا دی۔ ایمل کب سو گئی اسے احساس نہ ہوا۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی جب وہ اٹھ کر بیٹھا اور ایک نظر سوئی ایمل پر ڈالی، پھر آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ میں سمجھا تھا شاید تم بھی ان لوگوں کے ساتھ اسی سازش میں ملی ہو، لیکن تم بہت اچھی ہو۔ تمہارا دل جتنا خوبصورت ہے اس سے زیادہ تم خوبصورت ہو۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جسے تم جیسی بیوی ملی ہے۔ بس کچھ وقت ہی بات ہے، پھر بہت جلد میں سب ٹھیک کر دوں گا اور ہم دونوں ہمیشہ خوش رہیں گے۔ نرمی سے جھک کر اس نے ایمل کے ماتھے پر لب رکھے۔ شاید ایمل گہری نیند میں تھی کیونکہ رات کافی گہری تھی، اس لیے اسے احساس نہ ہوا۔ ارمغان الوی نے دل ہی دل میں سوچا اور اس نے آہستگی سے ایمل کا سر اٹھایا کہ ایمل کی نیند خراب نہ ہو۔ پھر اپنا بازو اس کے سر کے نیچے رکھتے اسے اپنے سینے سے لگائے آنکھیں بند کیے سو گیا۔ ایک نئی صبح کو آغاز ہو چکا تھا۔ جب صبح ایمل کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے خود کو ارمغان کے حصار میں پایا۔ کل رات جس پوزیشن میں ارمغان سویا تھا اس وقت وہ اسی پوزیشن میں تھی۔ کل رات ارمغان کا سر ایمل کے بازو پر تھا، اس وقت ایمل کا سر ارمغان کے کندھے پر تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ سوتے سوتے کب اس کے حصار میں چلی گئی، اسے پتا بھی نہیں چلا۔ ارے یہ سب کیسے ہو گیا؟ رات کو تو میں صوفے پر تھی۔ ایمل نے دل ہی دل میں سوچا اور ایک دم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ اس کے ساتھ رات کو کیا ہو رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی رات کو کوئی اس پر نظر رکھتا ہے اور اب یہ سب۔ وہ اتنی گھبرائی تھی کہ جیسے ہی اٹھی تھی اور ارمغان کی آنکھیں بھی کھل گئی۔ ایمل کا خیال رکھنے کی وجہ سے ہی وہ ٹھیک ہو گیا تھا اور کچھ وہ پہلے ہی ٹھیک تھا اگر ان دوائیوں کے زیر اثر اسے جھٹکے لگنے لگتے تھے، لیکن اس نے نقاب نے پورے ہوش و حواس میں کیا تھا۔ جیسے ہی ایمل نے دوائی دینا بند کی وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ بس گھر والوں کے سامنے یہ ناٹک کر رہا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ کیا ہوا دلہن، تم اس طرح گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ آنکھیں مسلتا ہوا کروٹ کے بل لیٹا۔ ارمغان، تم تو بالکل مختلف لگ رہے ہو آج۔
ایمل نے ہلکے سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ کافی پریشان تھے۔ تو پھر سو جاؤ۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر گیا۔ ایمل نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں صبح کے 6 بج رہے تھے۔ نہیں، اب کیا سونا ہے، اب تو صبح ہو چکی ہے۔ وہ خود کو کمپوز کی اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ ارے یہ سب تو خواب جیسا لگ رہا ہے، مگر یہ احساس تو سچ ہے۔ اس کے جانے کے بعد ارمغان الوی کے چہرے پر مسکراہٹ کر گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پچھلی 2 سالہ زندگی گھومی۔ اس کی سدرا بیگم نے اپنی بھانجی کو ارمغان کے لیے پسند کیا تھا۔ ارمغان کو بھی وہ اچھی لگنے لگی تھی، مگر ارمغان نہیں جانتا تھا کہ اس کا چچا سمر الوی اور سدرا الوی صرف دولت کے لیے اس کے اپنے بنے ہیں۔ اور جیسی ارمغان کو پتا چلا، اس سے پہلے وہ ان سے کچھ پوچھتا، اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا کہ ارمان کی دولت کس کے نام جائے گی۔ دولت اب بھی ارمغان کے نام تھی، اس وجہ سے سدرا بیگم اور سمر الوی نے اسے گھر میں رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ جب تک سائن نہیں کر دیتا تب تک دولت اس کے پاس ہی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ پاگل پن کے ڈرامے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف بہت سارے ثبوت ڈھونڈ چکا تھا، جو پولیس کو دے کر یہ ثابت کرنے والا تھا کہ اس کی چاچا چاچی کتنے بڑے کریمنلز ہیں۔ ارے آج تو سب کچھ بدلنے والا ہے، بس ایمر کو سب بتانا ہے۔ ارمغان نے تکیے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا جب اس کے اتنے قریب تھی، اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ آج تو ارمغان الوی کا دل الگ ہی لہر پر دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا بس وہ یہاں اس کے پاس لیٹی رہے اور اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرتا رہے، لیکن اب وہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ تکیے سے ابھی بھی اس کے بالوں سے نکلنے والی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بالوں سے ہر وقت شیمپو بھی خوشبو آتی تھی، کیونکہ وہ کافی کیئرنگ تھی۔ اس کے بال ہر وقت مہکتے رہتے تھے۔ ارمغان نے تکیے میں سر چھپایا، آنکھیں بند کی اور دوبارہ گہری نیند میں اتر گیا۔ ایمر فریش ہوتی واش روم سے باہر نکلی، پھر کمرے سے ہی باہر نکل گئی تاکہ اس کا ناشتہ بنا سکے۔ آج سمر الوی اور سدرا بیگم کسی عزیز کی شادی پر کیے تھے اور ان کا رات میں ہی رکنے کا پروگرام تھا۔ ارمغان اور ایمر صرف گھر میں اکیلے تھے۔ آج تو گھر میں سکون ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ ایمر نے ناشتہ بناتے ہوئے سوچا۔ رات کے آخری پہر جب دانیال الوی نشے میں دبت آیا تو الوی منزل میں داخل ہوا تو ایمر پانی پینے کی غرض سے اٹھ کر کچن میں آئی تھی، مگر اسے امید نہیں تھی آج یہ سب ہوگا۔ ارے یہ رات کا وقت سب سو رہے ہوں گے۔ کچن سے آتی آواز پر وہ کچن میں داخل ہوا تو ایمر جگ میں پانی بھر رہی تھی۔ وہ اچانک ہی اس کے قریب آیا۔ کیا حال ہے بابی جی؟ اپنے قریب آنے والی آواز سے ایمر چیخ کر پیچھے ہوئی۔ ارے کیا ہوا، کیوں چیخ رہی ہیں؟ تم ہوش میں تو ہو، ایسے کون ڈراتا ہے؟ وہ غصے سے چلائی۔ آپ کو دیکھ کر کہاں ہوش رہتے ہیں؟ خباثت سے کہتے وہ ایمل کے مزید قریب آنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دور رہو مجھ سے دانیال۔ وہ پیچھے ہو رہی تھی مگر دانیال ہوش میں کہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ایمل کی کلائی پکڑ لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، شرم کرو، میں تمہاری بھابی ہوں اور بھابی ماں جیسی ہوتی ہے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ تڑپ کر چیخنے لگی مگر دانیال پر تو نشہ سوار تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور حرکت کرتا اچانک کسی نے پیچھے سے دانیال کے سر پر ڈنڈا دے مارا۔ ایمل کی ایک بار چیخ نکلی جب اس نے پیچھے ہی ارمغان کو دیکھا۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ سارا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بے خودی میں بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور ارمغان کے سینے سے لگی رونے لگی۔ ارمغان تم نے مجھے بچا لیا۔ کچھ دیر کے لیے وہ یہ بھول ہی گئی کہ ارمغان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ارمغان یہ مجھے زبردستی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہتے اس نے اپنی بات کرنی چاہی تو ارمغان کا ہاتھ اٹھا اور اس کی کمر کے گرد آیا۔ دوسرا ہاتھ اس نے ایمل کے بالوں پر رکھا اور اس کا سر سہلانے لگا۔ ساتھ ہی وہ شعلہ بار نگاہیں اس کی دانیال الوی کے وجود پر جمی تھی جو زمین سے اٹھ کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ارمغان کا یہ انداز دیکھا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم پاگل کہیں کہ مجھے مارنے کی کوشش کیسے کی؟ دانیال الوی چیخا۔ اس سے پہلے اس کا ہاتھ اٹھتا ارمغان نے اپنا بائیں ہاتھ اٹھایا اور دائیں ہاتھ ابھی تک ایمل کی کمر پر تھا۔ اس کی سینے سے لگی ایسے چھپ رہی تھی جیسے اس سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ کوئی ہو ہی نہ۔ اس نے ایک ہی ہاتھ سے دانیال کا ہاتھ مروڑ دیا اور دانیال کا نشہ جیسے ایک پل میں اترا تھا۔ ارے یہ تو ناممکن ہے، دانیال بڑبڑایا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارمغان کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، وہ جیسے آنکھوں سے وارننگ دے رہا ہو کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دانیال اپنا سر سنبھالتا ہوا چلا گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، ورنہ ارمغان کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ موم یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، دانیال نے دل ہی دل میں سوچا۔ اور اس کے جانے کے بعد
ارمغان نے خود کو ریلیکس کیا اور ایک نظر ایمل کے کپ کپاتے وجود کو دیکھا۔ وہ آج کافی بری طرح خوفزدہ تھی۔ ریلیکس وہ جا چکا ہے، ارمغان کافی سنجیدگی سے بولا، اور ایمل کتنے ہی دل شل ذہن کے ساتھ اس کی بات کو پروسیس کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ارمغان تم بالکل کیسے؟ اس کی آواز، اس کا لہجہ، اس کا رکھ رکھاؤ، کہیں سے وہ بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بہتے آنسو تو ویسے ہی تھم گئے۔ اس نے بے یقینی سے اپنا چہرہ اٹھا کر ایمل کو دیکھا۔ اس نے بنا کچھ کہے ایمل کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی طرف چل دیا۔ ارمغان یہ سب کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، ایمل نے راز سے مڑ پوچھا، مگر ارمغان خاموش رہا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ لاک کیا اور ایمل کو بیڈ پر بٹھا کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سب کو یہی لگتا ہے میں پاگل ہوں، لیکن اس وقت میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ ایمل پر بجلی بن کر گر رہا تھا۔ کب، کیسے، کیا، کیوں؟ یہ سارے الفاظ تھے جو اس وقت ایمل کے ذہن میں آ رہے تھے۔ ارمغان یہ سچ ہے نا؟ ایمل نے ہلکے سے پوچھا۔ میں جانتا اس وقت تمہارے ذہن میں بہت سارے سوال پنپ رہے ہیں کہ اگر میں ٹھیک تھا تو میں ایسا ڈرامہ ہی کیوں کر رہا۔ تو سنو میری کہانی۔ سالوں پہلے میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سب سمجھتے رہے وہ حادثہ تھا، لیکن وہ حادثہ نہیں تھا۔ میرے ماں باپ کو جان بوجھ کر قتل کروایا گیا، ایسا کہ وہ حادثہ لگے۔ میرے چاچا اور چاچی کو پیسے چاہیے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے، انہوں نے صرف دولت کی خاطر مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے۔ کیا تم سوچ سکتے ایک معصوم بچے سے اس کے ماں باپ صرف اس لیے جدا کر دیے گئے کیونکہ ان لوگوں کو دولت چاہیے تھی؟ آنسو لڑکھڑاتا ہوا ارمغان کے بہن گال پر بہہ گیا۔ ایمل کو تکلیف ہوئی کیونکہ وہ خود بھی ماں باپ کے بنا ہی رہی تھی۔ ارمغان، مجھے افسوس ہے مگر تم اکیلے نہیں ہو اب، ایمل نے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ میں نے اپنا سب کچھ چاچا چاچی کو ہی سمجھا، انہیں ماں باپ کا درجہ دیا۔ سدرا بیگم نے میری شادی اپنی بھانجی سے کروانی چاہیے، وہ بھی ان کے اس پلان میں شامل تھی۔ اس نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنی جال میں پھنسانے لگے۔ پھر ان لوگوں نے دھوکے سے جائیداد کے پیپر سائن کروانے چاہے، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی دوران مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اپنے ہی سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ساری حقیقت کھول پاتا، سدرا بیگم کی اس بانجی نے میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد عارضی طور پر میں سب بھول گیا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے یاد آنے لگا۔ لیکن میں نے پھر بھی ڈرامہ کیا کیونکہ مجھے ان لوگوں کے خلاف ثبوت چاہیے تھا، اور گزرے عرصے میں اس ڈرامے کے دوران میں کافی ثبوت اکٹھا کر چکا ہوں۔ مظلوم بن کر رہنا اور سب کے ظلم و ستم برداشت کرنا، یہ سب میری مجبوری تھی، لیکن اپنی بیوی پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ نہ میری کوئی مجبوری ہے اور نہ ہی میں بے غیرت ہوں۔ بات کے آخر تک اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہوئی ہیں، اور ایمل بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارمغان، تم نے اتنا برداشت کیا کیسے؟ ایمل نے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے میں یہ سمجھا تھا شاید تم بھی ان کے ساتھ ملی ہو اور ان کی طرح ایک نئی سازش میرے لیے لائی ہو، شاید تم بھی اس سازش میں شامل ہو، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی اچھی ہو۔ تم نے اپنے مخلص پن سے میرا دل جیت لیا، بالکل ایسے رکھا جیسے ایک ماں بچے کو خیال رکھتی ہے۔ میں نہیں جانتا میرا دل کب کس لڑی تمہارے لیے دھڑکنے لگا، مگر ایک بات جب سچ ہے، تم میری بیوی ہو اور میں تمہارے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایمل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ایمل کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل گئے۔ ارمغان، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ خدا اسے اتنا بڑا انعام دے گا۔ ہاں، وہ اب تک شاکڈ میں تھی، مگر ساتھ ہی اور حیرت خوشی بھی ہو رہی تھی۔ اب وہ زمین سے اٹھ رہا تھا اور اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ رہا تھا۔ ایمل تو بس اسے دیکھ کر رہ گئی، کوئی لفظ ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا بولتی۔ حلق سے کچھ ادا ہونے سے انکاری ہوا۔ ارمغان نے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ایمل کو وہ رات یاد آ گئی جب وہ زبردستی اس مووی سین کو دیکھ کر یہ حرکت کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ ارمغان حیران ہوا، کیا وہ ہنسی کس بات پہ آئی؟ وہ حیران تھا، اس لڑکی کو تو غصہ کرنا چاہیے، مگر وہ ہنس رہی تھی۔ بس کچھ یاد آ گیا تھا اس لیے ہنس پڑی۔ اور میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ میں آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں، کیونکہ ایمل اس کی بات سمجھ گئی تھی، اس کا پوائنٹ آف ویو کہ اس نے یہ سب ڈرامہ کیا، وہ یہ بھی سمجھ گئی تھی، اس لیے اس نے غصہ نہیں کیا۔ پھر ایمل نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ بہت اچھے ایکٹر ہیں، آپ کو تو شوبز انڈسٹری میں تہلکہ مچا سکتے تھے، اس نے اتنے سنجیدہ لہجے میں پھر کہا کہ ارمغان کی اپنی ہنسی چھوٹ گئی۔ ایمل کو لگا جیسے زندگی میں سارے دکھ درد ختم ہو گیا، اسے اتنا اچھا شخص مل گیا تھا، اتنی اچھی
قسمت تھی وہ واقعی بہت خوبصورت تھا، خوبصورت بھی۔ ایمل نے نرمی سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا اور آج اس نے زندگی میں پہلی بار سکون محسوس کیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے بھی ارمغان الوی سے بہت محبت ہو چکی ہے اور اس شخص کے بنا رہنا ناممکن ہے۔ ارمغان، ہم مل کر سب ٹھیک کریں گے، اس نے سر اٹھا کر کہا۔ اگلی صبح کا آغاز ہو سدرا بیگم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ موم، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خود اسے بالکل ٹھیک دیکھا ہے، وہ پاگل ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ مگر سدرا بیگم کو یقین تھا کہ دانیال الوی نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے یا نشے میں ہے۔ ارے بیٹا، تم تو ہمیشہ ایسے ہی بکواس کرتے رہتے ہو، جاؤ سو جاؤ۔ سدرا بیگم نے تنبیہ کی۔ موم، میں نشے میں نہیں تھا، میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ مجھے اچھے سے یاد ہے، وہ کچن میں آیا، اس نے مجھے مکہ ملا، میرا ہاتھ مڑوڑا، وہ ہر طریقے سے ماں کو یقین دلانا چاہ رہا تھا کہ ارمغان الوی ٹھیک ہو چکا ہے۔ اگر سدرا بیگم دانیال کی حرکتوں سے پہلے ہی تنگ تھی، اس نے اس کا یقین نہیں کیا۔ چپ کر جاؤ بیٹا، یہ سب تمہاری فینٹیسی ہے۔ اتنے میں کمرے سے ایمل اور ارمغان نکلے۔ یہ دیکھ لیں موم، بالکل ٹھیک ہے۔ ارمغان کو 2 سال پرانے حلیے میں دیکھ کر سدرا بیگم کا خون خشک ہوا۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی پولیس آ چکی تھی۔ وہ کافی دیر پہلے ہی پولیس کو فون کر کے بلا چکا تھا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ جیسے چاچا چاچی پر، میں نے آپ کو ماں باپ سمجھا اور آپ نے مجھ سے میرے ماں باپ کی چھین لیے۔ لے جائیں ان سب کو۔ اس نے ان تینوں کو اریسٹ کروا دیا، چاچا چاچی اور دانیال کو بھی۔ ارمغان، معاف کر دو، ہم نے غلطی کی، سمر الوی نے روتے ہوئے کہا، مگر ارمغان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اب دیر ہو چکی ہے، ان سب کی سزا یہی کافی تھی کہ چاچا چاچی معافی مانگتے رہ گئے۔ مگر ارمغان الوی اب پہلے کی طرح رحم دل نہیں رہا تھا۔ اس نے ایمل کا ہاتھ پکڑا اور مضبوطی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایمل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ ارمغان، اب سب ٹھیک ہے، ہم مل کر نئی زندگی شروع کریں گے۔ بے شک ان دونوں نے کافی کچھ کھویا تھا، تو خدا نے ایک اچھا بہترین ہمسفر بھی نواز دیا تھا، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کچھ دن کے بعد الوی مینشن میں اب نفرت بری فضا ختم ہو چکی تھی۔ ارمغان نے سب سے پہلے ان نوکروں ملازمین کو نکال دیا تھا جو پہلے اس پر ظلم کرتے تھے۔ تم سب نے مجھے پاگل سمجھ کر ستم کیا ہے، اب نکل جاؤ یہاں سے، میں نئے لوگ رکھوں گا جو عزت سے کام کریں گے۔ ارمغان نے سخت لہجے میں کہا تو ایک نوکرانی نے روتے ہوئے کہا، صاحب، ہم تو بس حکم ماننے والے تھے، ہمیں معاف کر دے۔ مگر ارمغان نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، اب وقت بدل گیا ہے، جاؤ۔ اس نے نئے ملازم رکھے۔ پھر ایک دن زرینہ بیگم اور امینہ ایمل سے ملنے آئی۔ ایمل، میں تم سے ملنے آئی ہوں، اور یہ دیکھو میرا شادی کا کارڈ۔ امینہ نے مسکرا کر کارڈ آگے بڑھایا تو ایمل نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ واہ امینہ، مبارک ہو بہت بہت۔ وہ اسے گلے لگاتے ہوئے انہیں عالی شان لاؤنج میں لے آئی۔ زرینہ بیگم نے جب ہر طرف پھیلی ہوئی شان و شوکت دیکھی تو ان کا دل حسرت سے بھر گیا۔ واہ ایمل، یہ تو محل ہے، ہمارا گھر تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں، تم تو بڑی خوش قسمت نکلی۔ زرینہ بیگم نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، مگر امینہ ایمل کو خوش دیکھ کر بہت خوشی سے بولی، یہ سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اللہ تمہیں اور خوش رکھے۔ ایمل نے جواباً مسکرا کر زیر لب آمین کہا۔ پھر کچھ دیر میں ارغمان بھی آ گیا، اور ارمغان کا روب دبدبا دیکھ کر زرینہ بیگم بہت متاثر ہوئی۔ ارمغان ان کے ساتھ بہت اخلاق سے ملا۔ پھر سب کے جانے کے بعد وہ واپس لاؤنج میں آئی، جہاں اس کا ہمسفر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہمسفر جس نے اسے ساری دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جینا سکھا دیا تھا۔ ختم شد۔